حسن اللہ الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین رحمۃ للعالمین رسول ثقلین امام الحرمین صاحب الفاظ والحسین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم وخطابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صلوات میں عظمت حضرت عالم مظلوم کربلا ماتم داران شہداء کربلا عاشقان رسول والے رسول محبان اہل بیت سورہ والفجر کی یہ آخری آیتیں ہیں جن کی تلاوت کا شرف میں مسلسل حاصل کریں خدمت امام حسین اور کربلا اس عنوان پر آپ مسلسل میرے بیان کو سماعت فرما رہے ہیں۔ آغاز گفتگو سے پہلے خواتین سے گزارش ہے کہ وہ باتیں نہ کریں، اگر وہ باتیں کریں تو آواز کم تک نہ آئے، بس یہ صورت بچی ہے کہ وہ اشاروں میں بات کر سکتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی عظمتوں کا ذکر ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہر ایک امام علیہ السلام کی عظمت و فضیلت کو کسی نہ کسی اعتبار سے جانتا ہے اور سمجھتا ہے۔ لفظیں یہ ہیں آغاز گفتگو میں کہ غوث پاک جناب عبد القادر جیلانی صاحب نے کتاب لکھی ہے غلیۃ الطالبین، میں نے نام کیا بتایا؟ غلیۃ الطالبین، غوث پاک، اور اس کا ترجمہ اردو میں بھی موجود ہے۔ یہ کتاب مارکیٹ میں موجود ہے، آپ اس کو خریدیے اور پڑھیے۔ اس کتاب سے دو روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کتاب کا نام بتا چکا، روایتہ کا نام بتا چکا۔ غوث پاک اس کتاب میں لکھتے ہیں جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت میدان کربلا میں ہوئی تو شہادت سے لے کر 40 دن تک بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول، خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ دائر، توجہ چاہتے ہیں۔ یہ دو گھر ہیں خدا کے، بیت المقدس ہم سب کا قبلہ اول، خانہ کعبہ ہم سب کا قبلہ دائر۔ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ شہادت حسین کے بعد 40 دن تک
بیت المقدس سے یا خانہ کعبہ سے کوئی پتھر ہٹایا جاتا تھا تو نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا. یعنی بیت المقدس اور خانہ کعبہ سے جب کوئی پتھر ہٹایا جاتا تھا تو زمین سے تازہ خون نکلتا تھا. یعنی یہ دو اللہ کے گھر ہیں. آخری بات تک پہنچا. یہ دو اللہ کے گھر ہیں کہ جہاں سے غم حسین کا اثر ظاہر ہو رہا ہے. بچوں چاہوں گا میرے محترم سامعین، یہ دو اللہ کے گھر ہیں کہ جہاں پر غم حسین کا اثر ظاہر ہو رہا ہے. آج ہر ایک یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ والے ہیں، ہمارا گھر اللہ والا ہے، ہم سب اللہ والے ہیں. اللہ والا وہی ہے یا اللہ والا گھر وہی گھر ہے کہ جہاں غم حسین کا اثر ہو. دیکھیے تقریر تو بہت آگے تک جائے گی اور آخر میں مجھے علی اکبر علیہ السلام کے فضائل کی مسائل پڑھنے ہیں. تقریر تو بہت آگے تک جائے گی، مگر یہ لوگ آتے رہیں گے، بیٹھتے رہیں گے اور لوگ آ جائیں تو پھر میں آپ کی سماعت سے اور مسلسل اور قریب ہو جاؤں. اللہ والا گھر وہی کہا جائے گا کہ جہاں غم حسین کا اثر ہو. بڑا شکر میں نے ہدیہ کیا. اب میں بزرگوں کی تائید چاہوں گا، نوجوان بھائیوں کی توجہ. دوسری روایت کو یہ لکھتے ہیں اسی حلیۃ الطالبین میں کہ جس دن سے امام حسین روضہ کربلا میں تعمیر ہوا، یعنی قبر حسین جس دن سے کربلا میں بنی، اسی دن سے اللہ نے 70,000 فرشتوں کو معین کیا جو قبر حسین کا طواف کریں. اور میں بزرگوں خصوصاً تائید چاہوں گا. کیا لکھا حلیۃ الطالبین میں کہ جس دن سے امام حسین کی قبر کربلا میں بنی، اس دن سے اللہ نے 70,000 فرشتوں کو معین کیا کہ جو قبر حسین کا طواف کریں. اے پروردگار، یہ قبر حسین کے لیے فرشتوں کو کیوں معین رہا ہے؟ تیرا گھر خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کے لیے فرشتوں کو معین کرتا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے. جو چاہوں گا یہ قبر حسین کے لیے فرشتوں کو کیوں معین کیا؟ یعنی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا کہ قبر حسین طواف سے خالی رہے. بڑا جگہ میں نے ہدیہ کیا. یعنی کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ قبر حسین طواف سے خالی رہے. اے میرے اللہ، یہ تیرا گھر خانہ کعبہ ہے، ہمیشہ وہاں طواف ہوتا نہیں. جب کوئی حج کرنے جاتا ہے تب طواف کرتا ہے، جب کوئی عمرہ کرتا ہے تب طواف کرتا ہے. تو ایسا کرتا یہی 70,000 فرشتے اپنے گھر کے لیے معین کرتا کہ خانہ کعبہ کا طواف وہ فرشتے کرتے. یہ قبر حسین کا انتخاب کیوں کیا؟ کہا اتنا بھی نہیں جانتے کعبہ نے حسین کو نہیں بچایا. میں نے جملہ بہت بڑا ہے. یہ کعبے نے حسین کو نہیں بچایا، حسین نے کعبے کو بچایا ہے. لہذا 70,000 فرشتے ہم معین کریں گے کہ جو ہمیشہ قبر حسین کا طواف کریں. اب ذرا سے میری تقریر مڑے گی اور میں چاہوں گا کہ بہت جلدی شہزادے علی اکبر جو فضائل تک پہنچ سکوں. باتیں بہت ساری ہیں، اس کو چھوڑتے ہوئے آہستہ آہستہ جو تقاریر بچی ہیں 7, 8 اور 9 کی، اس میں آپ سماعت فرما لیجیے گا. آج کی حد تک مجھے یہ باتیں آپ تک پہنچانا ہے. سب امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، سب چاہتے ہیں. اہل بیت سے محبت سب کرتے ہیں.
تو محبت کا معیار کیا ہے؟ محبت کس بنیاد پر ہونا چاہیے؟ یہ بہت توجہ چاہیے. محبت نوجوان بھائیوں کی خصوصاً توجہ. محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے دنیاوی محبت اور مذہبی محبت کے بنیادی فرق ہے. دنیاوی محبت میں کیا ہوتا ہے؟ محبوب کی زلفوں کا تذکرہ ہوتا ہے، آنکھوں کی بناوٹ کا ذکر ہوتا ہے، رخسار کی رنگت دیکھی جاتی ہے، قد و قامت دیکھی جاتی ہے. لیکن مذہبی محبت میں صرف کردار دیکھا جاتا ہے. مذہبی محبت میں صرف کردار دیکھا جاتا ہے. جس کا کردار جتنا اچھا ہوگا اس سے اتنی زیادہ محبت کی جائے گی. اب میرے جملے کو سنبھالیے اور دیکھیے آپ کی سماعتیں کہاں تک ہیں میری خطابت کے ساتھ. جس کا جتنا اچھا کردار ہوگا، جتنا اچھا کردار ہوگا اس سے اتنی ہی زیادہ محبت کی جائے گی. یہ قوم تو محبت کی بھوکی ہوئی ہے. یہ جو بیٹھی ہے یہ قوم ہے، یہ تو سب محبت کی بھوکی ہوئی قوم ہے. زمانہ ہم سے یہ نہ کہے کہ ہم اوروں سے محبت کیوں نہیں کرتے اور فقط اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. ہم تو محبت کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ ایک اچھا کردار دکھا دیجئے. میں آخری وقت کی توجہ چاہوں گا، بات پہنچ جائے تو دعا سے نوازیے گا. یہ قوم تو محبت کی بھوکی ہوئی ہے. ہم تو سب سے محبت کرنے کو تیار ہیں. آپ ایک اچھا کردار لے کر آئیے، ایک اچھا کریکٹر ہمیں دکھائیے، ہم محبت کرنا شروع کر دیں گے. یہ بھی میرے نوجوان بھائیوں یاد رکھنا کہ اسلام کی نظر ہماری دولت پر نہیں ہے، اسلام کی نظر ہماری خوبصورتی پر نہیں ہے. دولت مند ہے اپنے لیے، خوبصورت ہے ماں باپ کے لیے، کردار کتنا اچھا ہے یہ بتائیے. میں بہت توجہ چاہوں گا اور سمجھیے گا. صرف میں نوجوان بھائیوں سے باتیں کر رہا ہوں، اپنے نوجوان بھائیوں سے باتیں کر رہا ہوں کہ کبھی زمانے کے چکر میں نہ پڑنا کہ زمانہ کیا کر رہا ہے. زمانے کا تو یہ عالم ہے کہ اگر زمانہ تمہارے حق میں ہے تو تمہارے عیب کو بھی ہنر بنا دے گا، اور اگر زمانہ تمہارے خلاف ہے، اگر زمانہ تمہارے خلاف ہے تو تمہارے ہنر کو بھی عیب بنا دے گا. تو کبھی زمانے کے چکر میں نہ پڑنا. میں تھوڑے اپنے نوجوان بھائیوں سے باتیں کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے علی اکبر کے فضائل پڑھنے ہیں، ان کی سماعتوں کو میں ہموار کر رہا ہوں. اچھا خاصا کپڑا ہے، پھٹا ہوا ہے، پہنے ہوئے گھوم رہے ہیں. یہ پھٹا لباس کیوں پہنے ہیں؟ کہا مولانا صاحب فیشن ہے. فیشن ہے، فیشن ہے. کہا ہاں اس لیے پھٹا لباس پہنتے ہوئے. ہمارے بزرگوں نے جو ثقافت ہمیں بتائی، جو تہذیب ہمیں بتائی کہ پہلے زمانے میں اگر کوئی پھٹا لباس پہنتا تھا تو لوگ اسے عزت کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے. آج جس کا کپڑا جتنا پھٹا ہو فیشن کے نام پر وہ اتنا بڑا عزت دار ہے. کبھی زمانے کے چکر میں نہ پڑیے گا. زمانہ آج تک یہی نہ جان پایا کہ معیار عزت کیا ہے، معیار ذلت کیا ہے. سننا نوجوان بھائی، آج تک سے میں آپ کی سے باتیں کر رہا ہوں، آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، بزرگوں کی تائید چاہوں گا. سننا میرے بچوں، میرے نوجوان بھائیوں، کبھی زمانے کے چکر میں نہ پڑنا. جان لیجئے پھٹا لباس پہننے سے گھر میں غربت آتی ہے، گھر میں غربت آتی ہے، گھر میں غریبی آتی ہے. تو کبھی بھی پھٹا لباس نہ پہنیے گا. دیکھیے کپڑے پر پیوند کا آ جانا عیب بھی ہے اور ہنر بھی ہے. کپڑے پر پیوند کا آ جانا عیب بھی ہے اور ہنر بھی ہے. اچھا خاصا ہاتھ پیر کا مالک ہے، گھر میں کاہلوں کی طرح پڑا رہتا ہے، روزگار کے سلسلے میں اقدام نہیں کرتا. اب اگر کپڑے پر پیوند آ جائے تو عیب ہے، لیکن غریبوں کو کھانا کھلاتے کھلاتے
مسکینوں کو کپڑے پہناتے پہناتے خود کے کپڑے پر پیوند آ جائے تو ہنر ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ سیدہ کی چادر میں 70 پیوند لگے تھے، لیکن یہ چادر غریبوں کا پیٹ بھرتی تھی. بہت توجہ چکوں گا، شکایت رہے گی لفظ میرا ظاہر ہو گیا تو. سیدہ کی چادر میں 70 پیوند لگے تھے، لیکن یہ چادر غریبوں کا پیٹ بھرتی تھی، تو اللہ نے چادر کو چادر تطہیر بنا دیا. بھائی سلمان کو ہے عظمت ہے. جو ہے نا حضرات کی بات پہنچ رہی ہے نا، اور فرما رہے ہیں آپ سنیے. تو اسلام کی نظر ہماری دولت پر نہیں ہے، امام کی نظر ہماری دولت پر نہیں ہے. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، امام کی نظر ہماری خوبصورتی پر نہیں ہے. ہم دولت مند ہیں اپنے لیے، خوبصورت ہے ماں باپ کے لیے. کردار کتنا اچھا ہے یہ بتائیے، کریکٹر کتنا اچھا ہے یہ بتائیے. وہ امام ہماری دولت دیکھیں گے کہ جو ہاتھ کے کھوون کو جواہرات میں بدل دیتے ہو. لفظ آیا نہ کریے، لفظ میرا ضائع نہ کریے. بہت قیمتی جملے ہیں جو ہمیشہ آپ کے کام آئیں گے. اب آپ میری طرف دیکھیں، لوگ آتے رہیں گے بیٹھتے رہیں گے. تقریر شروع ہو گئی تو شروع ہو گئی. اب یہ تقریر جو ہے رکنے والی نہیں ہے. وہ امام ہماری دولت دیکھیں گے، وہ ہماری دولت دیکھیں گے کہ جو ہاتھ کے بھون کو جواہرات بنا دیتے ہو. لفظ سنبھالیے، عزاداروں کی طرف سے پڑھ رہا ہوں، عزاداروں کی طرف سے پڑھ رہا ہوں کہ وہ امام ہماری دولت دیکھیں گے کہ جو ہاتھ کے بھون کو جواہرات بنا دیتے ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے چوتھے امام نے ہاتھ کے بھون کو جواہرات میں بدل کر ہم عزاداروں پر احسان کر دیا. اب زمانہ ہم سے نہ پوچھے کہ ہمارے آنسو رومال زہرا میں موتی کیسے بنتے ہیں. کوئی ہم سے سوال نہ کرے، کوئی نہ پوچھے کہ ہمارے لیے آنسو رومال زہرا میں موتی کیسے بنتے ہیں. عجب عقیدہ ہے ان کا، عجب عقیدہ ہے کہ ہر مجلس میں شہزادی زہرا آتی ہے نا. عجب عقیدہ ہے ان کا. کیسے ہر مجلس میں شہزادی زہرا آتی ہوں گی؟ ایک وقت میں تو کئی جگہ مجلسیں ہوتی ہیں. شہزادی کہاں کہاں جاتی ہوں گی؟ سننا نوجوان بھائیوں، محفوظ کر لینا، بہت کمائی آپ کے. عجب ان کا عقیدہ ہے کہ بی بی زہرا آتی ہے مجلس میں. کیسے آتی ہے ہر مجلس میں؟ یہاں بھی مجلس ہو رہی ہے، اسی وقت دوسری جگہ بھی مجلس ہو رہی ہوگی. پورے ہندوستان میں نکالے کہاں کہاں مجلس، ہندوستان کے باہر مجلس ہے. تو کیسے شہزادی زہرا ہر مجلس میں پہنچتی ہوں گی؟ یہ عقیدہ ایک مسلمان کے لیے اچھا نہیں ہے. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ عقیدہ ایک مسلمان کے لیے اچھا نہیں ہے. مرنے والے کروڑوں، ایک بیچارہ ملک الموت کہاں کہاں جاتا ہوگا. لیکن اب مجھے زور نہیں لگانا ہے، زور اب آپ لگائیں گے. مرنے والے کروڑوں، ایک بیچارہ ملک الموت فرشتہ کہاں کہاں روح قبض کرنے جاتا ہوگا. اور فرشتے کے لیے حدیث موجود ہے، الملک خطامنا. امام فرماتے ہیں فرشتے ہمارے نوکر ہیں. امام کیا کہتے ہیں؟ الملک خطامنا، فرشتے ہمارے نوکر ہیں. نوکر ہر جگہ پہنچ جائے، آقا نہ جا سکے. سوال کرنے سے نوجوان بھائی، خوبصورت ہے ماں باپ کے لیے، کردار اچھا بنائیے، اپنے کریکٹر کو اچھا کریے، کردار اچھا بنائیے. اپنا کردار کتنا اچھا ہے آپ کا، خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ. اپنے ماں باپ کے لیے ہوں گے. وہ امام ہماری خوبصورتی دیکھیں گے کہ جن کا چہرہ اللہ کا چہرہ کہلاتا ہے. وہ امام ہماری خوبصورتی دیکھیں گے. امام کی نظر، اسلام کی نظر
ہمارے کردار پر ہے، ہمارے کریکٹر پر ہے۔ آپ پر وجدانی کیفیت نہیں ہوگی۔ شاید یہی وجہ ہے اچھی صورت والے رہ گئے، اچھی صورت والے رہ گئے، بڑے بڑے دولت مند رہ گئے، جنہیں اپنی خوبصورتی پر ناز تھا، جنہیں اپنے لہجے پر ناز تھا، وہ رہ گئے۔ اور یہ حبش کا آنے والا بلال حبشی، پیغمبر نے مقام اذان پہ کھڑا کر کے بتایا، اسلام خوبصورتی نہیں دیکھتا، اسلام کردار دیکھتا ہے۔ حبش کا آنے والا بلال حبشی، اذان دو بلال، بلال اذان دو۔ دیکھیے میں کیسے پریس کر رہا ہوں یہ پر تک پہنچنے کے لیے۔ بلال اذان دو، بلال اذان دے رہے ہیں۔ کچھ اچھی صورت والوں کو اعتراض ہوا، اللہ کے رسول ان کا تو تلفظ ٹھیک نہیں ہے، یہ تو شین کو سین کہتے ہیں۔ تو انہی کے لہجے میں نبی نے جواب بھی دے دیا کہ سنو، جب کردار کے آئینے میں بلال اللہ کو دیکھتا ہے تو بلال کی سین کو شین سمجھتا ہے۔ اور جہاں تک میرا مطالعہ ہے، میں نے جو سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ عرب والوں سے اللہ کا بھرپور انتقام ہے۔ پڑھا لکھا بندہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، تہذیب سماعت ہے آپ کی، یہ عرب والوں سے اللہ کا بھرپور انتقام ہے۔ کل تک بلال دوسروں کے ہاں نوکری کرتے تھے، ہر آدمی بلال سے کام کرواتا تھا، بلال یہ کرو، بلال دوڑے دوڑے جا رہے ہیں، بلال وہ کرو، بلال دوڑے دوڑے جا رہے ہیں۔ کل تک بلال سب کی آواز پر دوڑتے تھے، آج بلال کی آواز پر پورا عرب دوڑ کے آ رہا ہے۔ آپ کی مختصر سی بات میں بہت مطمئن ہوں، ورنہ یہ جملہ نہیں ہے، اسی کا علاج الوقت ہے جو ہر جگہ چلتا ہے۔ کل تک بلال کی آواز، بلال سب کی آواز پہ دوڑتے تھے، آج بلال کی آواز پر پورا عالم آ رہا ہے۔ اچھا لوگ تو لگے ہوئے تھے، ہٹا دیا منارہ اذان سے بلال کو، اور کسی اچھے لہجے والے نے اذان کہی۔ یہ پیغمبر کا دستور یہ تھا کہ جیسے بلال اللہ اکبر کہتے تھے، پیغمبر حجرے سے نکلتے تھے، مسجد میں آ جاتے تھے۔ آج جب دوسرے نے اذان دی تو پیغمبر نکلے ہی نہیں، لیکن لفظوں پر مجلس ہے، لفظوں پر مجلس ہے، پیغمبر نکلے ہی نہیں۔ اذان مکمل ہو گئی، ختم ہو گئی، کچھ لوگ دوڑے دوڑے گئے، اللہ کے رسول اذان ہو گئی، کہ اذان کہاں ہوئی؟ یعنی فلاں صاحب نے سنا نہیں آپ نے کتنی اچھی آواز میں اذان دی، کہا دی ہوگی۔ میرے بلال کو پتا ہے کہ اذان کا وقت کیا ہے۔ لفظ میرا ضائع ہو گیا، میرے بلال کو پتا ہے کہ اذان کا وقت کیا ہے۔ ان سے کس نے کہا تھا اذان دینے کے لیے؟ لفظ سمجھیے، یعنی پیغمبر نے اپنی حیات طیبہ میں یہ فیصلہ کر دیا کہ جب میری زندگی میں تمہیں مؤذن بدلنے کا حق نہیں، اپنی حیات طیبہ میں پیغمبر نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جب میری زندگی میں تمہیں مؤذن بدلنے کا حق نہیں تو میرے بعد دین کا ذمہ دار کیسے بدل سکتے ہو؟ آپ سلامت رہیں اور مولا آپ کو نظر بس سے بچائیں۔ اچھا دوسرے نے تو اذان دے دی، یہ میرا موضوع ہے، یہ بس میں اذان کے ذریعے اذان علی اکبر تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ دوسرے نے تو اذان دی، جانتے نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اجالا نہیں ہو رہا ہے، سورج ہی نہیں نکل رہا ہے۔ سب تاریخ نے لکھا کہ آشیا سنی سب نے لکھا اس کو کہ سورج نہیں نکل رہا ہے۔ یہاں سے بہت ساری باتیں ہیں کہ جس پر پڑھنے کے لیے اشرے دکھا کہ مجھے سے طبیعتوں کے لیے بس اجمالی طور پر دو جملے سن لیجیے۔ اجالا نہیں ہو رہا ہے،
آگے صاحب اللہ کے رسول سورج نہیں نکل رہا ہے، اجالا نہیں ہو رہا ہے، کہا سنو جب تک بلال اذان نہ دے دیں گے، جب تک بلال اذان نہ دے دیں گے سورج نہیں نکلے گا، اجالا نہیں ہوگا۔ پوچھنا بس اتنا ہے کہ بلال کو منارہ اذان سے ہٹایا تو اجالے کو ترس گئے۔ بلال کو منارہ اذان سے ہٹایا تو اجالے کو ترس گئے۔ علی کو چھوڑ کے قبر میں کیسے اجالا بھاگتے؟ پہنچ جائے دیکھیے کبھی کبھی صدائے صحرائی بلند ہوتی ہے، جب میں اذان سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، مائک میں اذان نہ ہو، اذان بند کر دیا صلاح ہے، توجہ چاہوں گا صاحب بڑی تکلیف ہے زمانے کو اذان سے، مائک میں اذان نہ ہو، نیند میں خلل واقع ہوتی ہے، آپ مطمئن بیٹھے رہیے، زمانہ چاہے جتنا شور مچائے اذان کا زوال آنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صبح عاشور امام حسین نے علی اکبر سے اذان دلوائی۔ لفظ میرا سنبھال لیجیے گا کہ صبح عاشور مولا حسین نے علی اکبر سے اذان دلوائی، حسین کے جوان بیٹے نے اذان دی ہے، اب اذان پر ضعیفی نہیں آ سکتی۔ بڑا جملہ میں نے ہدیہ کیا، اب میں ذرا سے اشارہ کر دوں گا آپ کے سامنے، شہزادے جی کے حوالے سے قبلہ تشریف فرما ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بار میں کہہ رہا ہوں، دیکھیں جو میری یہ خطابت آپ کے سامنے ہو رہی ہے، اس مسائل کی دنیا میں جا کر میں فضائل کے گوشے نکال کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی امر محال ہے، بہت ہی مشکل امر ہے کہ آپ فضائل کے گوشے مسائل کی دنیا سے نکالیں، یہ تو آپ خود سمجھتے ہیں، تو ذرا جذبات پر قابو رکھیے گا۔ ہم اور آپ بس مقتل کو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں اور کبھی غور نہیں کرتے۔ امام علیہ السلام نے تو مستقل مؤذن کا انتظام کیا تھا، حجاج ابن مسروق یہ مؤذن تھے جو ہمیشہ اذان دیتے تھے امام کے ساتھ، لیکن صبح عاشور ہی روکا اور کہا علی اکبر تم اذان دو تاکہ اذان پر ہمیشہ جوانی باقی رہے، کیونکہ کمزور آدمی کی صدا دب کے رہ جاتی ہے۔ میں کیا جملے ہدیہ کر رہا ہوں، کمزور آدمی کی صدا دب کے رہ جاتی ہے، انسان جتنا طاقتور ہوتا ہے اس کی صدا اتنی مضبوط ہوتی ہے۔ علی اکبر سے اذان دیا تاکہ اذان پر ہمیشہ جوانی باقی رہے، اور جب علی اکبر کو امام علیہ السلام رخصت کر رہے ہیں، مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، مسائل پڑھوں گا، پہلے آپ شہزادے کی فضیلت سن لیجیے۔ سوال کر رہے ہیں، ایک مرتبہ دیکھا آسمان کی طرف، دیکھ کر کہا پروردگار گواہ رہنا، برزا الیہم اشبہ الناس خلقاً خلقاً نطقاً برسولک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میں صحیح طریقے سے اس مضمون کو آپ کے اذان عالیہ میں اتار سکوں، پروردگار گواہ رہنا، اب وہ جا رہا ہے جو خلق میں خلق میں نطق میں تیرے رسول کی تصویر ہے۔ بڑا جملہ میں نے ہدیہ کیا، پھر سے سنیے، پروردگار گواہ رہنا، برزا الیہم، اب وہ جا رہا ہے